میرے بھائی کی 3 شادیاں ہوئیں لیکن تینوں بار بھائی دلہن سے جب ہم بستری کرتا تو دلہن فوت ہو جاتی۔ ہم سب گھر والے بہت پریشان تھے اور آج بھائی کی چوتھی شادی کروائی اور ان کے کمرے میں کیمرہ لگوایا۔ پھر جیسے ہی رات کے 2 بجے تو کیمرے میں یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹ گئی کہ بھائی نے دلہن کو میرا نام فریال ہے، آج میرے بھائی کی شادی کا دن تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 1 سال پرانی باتیں پھر سے یاد آ رہی تھی۔ عین اسی دن یہی وقت تھا جب بھیا کی تیسری شادی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے کہ بھیا کے کمرے سے چینخ کی ہلکی سی آواز سننے کو ملی تھی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری آسیہ بھابی، جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ آسیہ بھابی جوان اور خوبصورت تھیں۔ ان کی اچانک موت پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگر ہماری رشتہ داری نہ ہوتی تو شاید آسیہ بھابی کے اماں ابا ہم لوگوں پر کیس کر دیتے، کیونکہ آسیہ بھابی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں رہی ہوں گی۔ آسیہ بھابی کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جان سے مار دیا گیا ہو، لیکن بھیا پر کوئی ایسا الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ نہ صرف رحم دل تھے بلکہ انتہائی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ خیر کچھ عرصہ بھابی کا سوگ منانے کے بعد ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک بار پھر لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی تھی، یہ لوگ بہت غریب تھے، پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی دے دی تھی۔ میری بھابی شازیہ کو جو بھی دیکھتا رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ شادی ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات شازیہ بھابی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے بہت دور نہ چلی جائیں۔ آخر آسیہ بھابی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ جو آسیہ بھابی کے ساتھ ہوا تھا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا، اگرچہ ہمیں یہ سب ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جیسی اموات ہونے کی وجہ سے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ یہ تو خیر سے لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر غلط الزامات نہیں لگائے، ورنہ ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شازیہ کو ہم خاندان سے بیاہ کر لائے تھے، مگر شادی کے دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ شازیہ کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو میری باقی بھابھیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے شازیہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ رات کو جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے کر گئے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ڈری سہمی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تو وہ جواب دیتی جاتی۔ اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی۔ تبھی میں نے اور اماں نے سوچ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے پہلے ہی بھائی کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا تاکہ کیمرے سے دیکھ سکیں کہ بھابھیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ان کی موت واقعہ ہو گئی، کیونکہ ہماری پچھلی بھابھیوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے ہم شازیہ بھابی کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ میں اور اماں شازیہ بھابی کے سامنے ہی یہ باتیں کر رہے تھے۔ شازیہ بھابی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی اور بولی، کیا ہوا تھا آپ کی پچھلی بھابھیوں کے ساتھ؟ کچھ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ کسی بچی کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مگر جب بھائی آئے تو اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ پھر ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور رات کے 2 بجنے کا انتظار کرنے لگے، اور پھر جیسے رات کے 2 بجے تو ہم نے کیمرے میں دیکھا کہ بھائی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کا سایہ دیکھا۔ میں اور اماں بھاگ کر کمرے کی طرف گئے۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی بھابی کا دشمن ہی تو نہیں جو ان کی جان لینے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ آگے کھڑا شخص جس کا سایہ پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا میں نے بھیا کو جگا دیا۔ بھیا اٹھو، وہ آ گیا، وہ بھابی کو مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہی جا رہی تھی۔ بھائی بھی آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھیا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ ابھی ادھر کو ہی آ رہا ہوگا۔ میں نے بھائی سے کہا، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ اسی افراتفری میں شازیہ بھابی بھی اٹھ کر جاگ گئی تھی۔ وہ بھی اپنے بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ بھیا کچھ سمجھ نہ پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ اب سوائے اس قاتل کا انتظار کرنے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کے فون سے بڑے بھائیوں کو فون کر کے جگا دیا۔ کہا کہ ایک کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ ہو، اور اسی لیے تم لوگ باہر آ کر دیکھو، اگر کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو ہی ہم باہر آئیں گے۔ باقی بھائیوں
باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑے دوڑے آئے، سبھی نے روشن کر کے راہداری کو دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ سب کے سامنے میری بس کی ہوئی، میں نے تو اپنی واضح آنکھوں سے اس کے سائے کو ہمارے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، مگر کسی کو نہ پا کر اب سارے ہی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ ایسا واقعی میں نے دیکھا تھا۔ خیر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، ہمیں تو کیا نیند آنی تھی، رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جا کر تہجد کی نماز پڑھی، وضو کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ شازیہ بھی پریشان سی تھی، اس سارے ہنگامے میں اسے کیا نیند آتی۔ اس نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور سفید کپڑے پہن لیے۔ ہم سب نے اکٹھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بھی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ اماں بھی پریشانی سے بولی، بیٹی ہم نے اس سائے کو دیکھا ہے، تو لازمی نہیں کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات یا پھر دوسری مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی 100% درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے انسان کے ساتھ طرح طرح کے حربے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کوئی جنازی عاشق ہو، میں نے دل میں سوچا اور اسی وجہ سے بھائی کی تینوں بیویاں موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، بولی تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی ایک منہ بولی بہن سے بات کی، ان کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھیں اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھیں۔ آسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل۔ وہ شکیلہ خالہ کے پاس گئیں۔ شکیلہ خالہ نے 4 وظائف اماں کو پڑھنے کو دیے، لیکن ان چاروں وظائف کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ سفید کپڑوں کا استعمال لازمی تھا۔ اماں نے بھابھی کو سفید کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور وہ 4 وظائف پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ امی کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا، انہیں احتیاط کی ضرورت تھی اور ان کے لیے رات کی نیند پوری کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئی۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ تقریباً 6 سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تھی۔ تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا۔ خاندان میں ان کی عزت یوں تھی جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی ہے۔ میں نے بھابھی سے منت کی، بھابھی مجھے آپ پر پورا یقین ہے، یہ عمل آپ ہی کر سکتے ہیں، اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو بھیا کی دلہن شاید بچ جائے، کیونکہ مجھ سے تو سچ پوچھئے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اگرچہ پہلی رات کو کچھ نہیں ہوا مگر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں یہ سب ہونے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے۔ بڑی بھابھی نے میری بات پر سر ہلایا، وہ یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، مگر اس عمل کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔ خیر بھابھی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ کم کر دیا گیا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے وظائف پڑھ سکیں۔ ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کر جاتی، سو ہم نے دونوں بھابھیوں کو آرام سے رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، ہم سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ بھابھی کھانا کھا کر اپنے کاجت نہیں گئی۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، یا وہ پریشان تھیں یا ہم سے ناراض تھیں، شاید ہم نے کوئی مناسب، مگر پھر ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر مجھ میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہ لینے دیتی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی، کبھی جی چاہتا کہ جا کر باہر پانی پی آؤں یا ایک چکر صحن کا لگا آؤں۔ اسی سارے کشمکش میں رات کے تقریباً 2 یا 3 بجے کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی۔ مجھے اگرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح کانپ کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شازیہ بھابھی اور بھیا کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ ہاتھ میں کچھ ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنساہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہی چیخ مارتی یا شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکناں ہو جاتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی
اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بھابھی کا کمرہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور پھر آہستہ سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوں گی، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ نہ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا میں۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی اماں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں اور میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ وہیں بیٹھا رہا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سانپ سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب اور ڈر گئے، خدا نہ خواستہ یہ اچانک میرے بھیا پر حملہ نہ کر دے، میں نے سوچا۔ مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کا کپڑا کھینچا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھیا نے چادر کھینچی ہم سب کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں، بڑی بھابھی بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ یہاں؟ بھیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی، بھابھی نے بڑی سی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ رات کی اس پہر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ رات کے اس پہر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ امی نے پوچھا۔ امی جان آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں مگر وہ عمل تو مختلف تھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ امی نے آگے بڑھ کر بھابھی سے ٹوکری لے لی اور جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گئی، ورنہ اس میں ایک عدد زہریلا ناگ موجود تھا اور اس ناگ کا ایک ہی ڈنگ انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ خدایا یہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ امی نے بہو پر برستے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا، آپ کو معلوم تو ہے ایسے عوامل کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ بھابھی کا چہرہ لال ہو رہا تھا، ان کی گھبراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی، تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور پھر نہیں ہوتا سوائے موت کے عمل کے۔ اماں کی آخری بات نے ہم سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ تو کیا اس کا مطلب تھا کہ بڑی بھابھی؟ نہیں، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں نے بڑی بھابھی سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ کبھی زیادتی کی، پھر بھی ہم نے تو تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی۔ پھر بھابھی نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی سے محبت پھر بھابھی نے بتایا کہ انہیں چھوٹے بھائی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ کسی بھی حال میں ان کو پانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کی ہر بیوی کو مار دیا، ان سے سانپ تلے لے کر چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ اسے جا کر کہیں ویرانے میں چھوڑ دو یا کسی سپیرے کو دے آؤ، اسے مارنے کی غلطی مت کرنا ورنہ سانپ کی آنکھوں میں اس کے مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور دوسرے سانپ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ بھیا نے امی کی بات پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ سانپ سپیرے کے پاس پہنچا دیا گیا، مگر گھر والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ اس کے 1 ہفتے بعد اماں نے اپنی تحقیق جاری رکھتے ہوئے میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا، اسے اس سانپ کا ذکر کیا، ساری بات اسے سمجھائی تو وہ بھی یہی کہنے لگی کہ آپ کی تینوں بہوؤں کی موت کسی سے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ اس بات نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ بھابھی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے جاتی رہی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے بھیا کو پانے کے لیے وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب نے انہیں عزت دی اور اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح ہی رکھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد کسی قسم کا فرق نہ کیا، مگر انہوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل کے جرم کی کوئی معافی نہیں، مگر ہم عورت ہونے کے ناطے ان پر یہ الزام لگا کر انہیں تھانے کچہری کے چکر نہیں لگوانا چاہتے۔ اماں کہتی ہیں اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود ہی دے گا، ہم اس کے معاملے میں کچھ نہ کہیں گے اور اللہ کے قہر کا انتظار کریں گے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے، ان کو قانون کے مطابق اس جرم کا مزہ چکھانا چاہیے جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا۔
اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔